بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاشربہ۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے الحظر والاباحہ سے متعلق۔ بہت ساری وہ چیزیں جو دین اسلام میں جائز ہے، بہت ساری وہ چیزیں جو دین اسلام میں ممنوع ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی مبارک دین ہے جس نے ایک انسان کی ہر اعتبار سے حفاظت بھی کی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، تو آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے کتاب الاشربہ۔ نشہ آور چیزیں یا نشہ آور مشروب جس سے انسان نشے کی حالت میں آ جائے، تو ایسی نشہ آور چیزیں اس کا استعمال کرنا وہ مکمل طور پہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح طور پر نشہ آور چیز یعنی خاص طور پہ شراب، جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ اب چونکہ عرب معاشرے میں عام طور پہ شراب دو چیزوں سے بنتی تھی، ایک انگور سے اور ایک کھجور سے۔ اس کو اتنا پکاتے تھے کہ وہ ایک نشاور حد میں چلی جاتی تھی، اس میں جھاگ آ جاتا تھا، اور عرب لوگ اس کو بالکل اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے پانی کا استعمال۔ ایک طویل عرصے تک اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کا استعمال حرام نہیں تھا۔ تو اس معاشرے کے مزاج میں سرشت میں بالکل رچ بس گئی تھی۔ جیسے آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ پانی نہ پیے تو کتنا بوجھ آئے گا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شراب اس معاشرے کی مزاج میں اتنی چلی گئی تھی کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پر یہ حکم کبھی آئے گا کہ ہم شراب چھوڑ دیں گے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کی حرمت بیان فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ پاک نے تین باتیں فرمائی، بہت ہی قابل غور نکتہ ہے دوستوں۔ فرمایا یہ جو شراب ہے، فرمایا رجسن، پہلے فرمایا یہ ایک گندگی ہے، اس کو گندگی فرمایا۔ اب دیکھیں ایک انسان جو سلیم الفطرت ہو، تھوڑا سا بھی سمجھدار ہو، ہم میں سے کبھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی گندگی ہے، غلاظت ہے، کوئی کیچڑ ہے، اس کو اٹھا کے منہ پہ رکھ دے؟ تصور سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی انسان کو ایک طبیعت پہ بوجھ آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ رجسن، دیکھو یہ شراب ایک گندگی ہے، اس کو پینا اور استعمال کرنا ایسا ہے جیسے تم گندگی پی رہے ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ من عمل الشیطان، اس کو استعمال کرنا یہ شیطانی کام ہے، انسانی نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے معزز و مکرم ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ یہ شراب پیتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے تو فرمایا من عمل الشیطان، یہ سمجھ لے کہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر شیطانی کام کر رہا ہے۔ اور تیسرا حکم فرمایا فاجتنبوہ، فرمایا اپنے آپ کو اس شراب سے، اس نشاور چیز سے دور رکھو۔ تین یعنی تاکیدیں آئی کہ یہ گندگی ہے، شیطانی کام ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی اس گناہ میں، اس فعل بد کے اندر مبتلا ہو تو کبھی بھی کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ سمجھ میں آ گئی ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ یہ ایسی ایک خبیث چیز ہے، ایسی ایک ناپاک چیز ہے کہ جو انسان کے جسم کے سب سے قیمتی عضو، انسان کا پورا جسم قیمتی ہے، ہر عضو اپنی جگہ پر بہت زیادہ جو ہے وہ قیمتی اور نادر ہے، کسی عضو کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جسم میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جو پھر سب سے اشرف ہے،
اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دماغ ہے دوستو، یہ دماغ یہ سب سے معزز ہے۔ اس لیے آپ حضرات اگر غور کریں تو جسم میں اللہ پاک نے دماغ کو کہاں پر رکھا؟ سب سے اوپر رکھا، سب سے اوپر۔ انسان کو سمجھا دیا کہ اس انسان نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کا جسم اس سے کہہ رہا ہے کہ جو حصہ جسم میں سب سے اوپر ہوگا وہ سب سے معزز ہوگا، جس کو لے کر سارا دن یہ اوپر گھومتا ہے، اپنے سر میں اٹھا کے گھومتا ہے۔ تو دماغ کو یہاں پر رکھا اس لیے کہ سب سے معزز ہے۔ خدا نخواستہ اس میں تھوڑا سا اثر ہو جائے، فرق آ جائے، کمزور ہو جائے، تو آپ بتائیں ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ ذرا مجنون ہے نا، یہ ذرا دیوانہ سا ہے۔ اب دیکھیں اس کو نارمل انسان پھر نہیں کہتے۔ معلوم ہوا کہ دماغ کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جانا یہ انسان کے لیے لفظ ہی الگ کر دیتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اتنا قیمتی حصہ ہے، تو اگر یہ عضو دماغ تھوڑا سا متاثر ہو جائے تو پھر انسان دوستو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ تمام خبیث اور گندی چیزوں کی جڑ ہے۔ وجہ اس لیے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی اس کو پیتا ہے تو اس کے پینے کا براہ راست اثر جا کے کہاں لگتا ہے؟ دماغ پہ لگتا ہے۔ باقی اعضاء پہ تو بعد میں ہوگا کہ جسم کو سرور مل رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، لیکن سب سے پہلا اٹیک شراب کا جا کے دماغ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فعل بد کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے، آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو ایسے فرد کو تو وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، پیر رکھتا یہاں ہے لگتا وہاں ہے، باتیں جو ہیں اس کی قابو میں نہیں ہے، اول فول بول رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے۔ اور نعوذ باللہ اسی فعل بد میں آنے کے بعد کتنے لوگ اپنے گھروں کو خراب کر دیتے ہے نا، آپ نے سنے ہوں گے واقعات، کتنے لوگ نعوذ باللہ طلاق جیسا گھناؤنا فعل وہ اس فعل بد کے بعد کرتے ہیں۔ بھئی شوہر نے نشہ کیا، شراب میں مست ہو گیا، آیا اور ادھر ادھر ہو کے اس نے یہ جملہ بول دیا، بعد میں جب عقل ٹھکانے آتی او ہو یہ میں نے کیا کر دیا، گھر خراب ہو گیا۔ اس کے بعد انسان کو اپنے سطر کا احساس نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ فعل بد کرنے کے بعد پھر سطر سے بالکل بے پرواہ گھوم رہے ہیں، جسم پہ لباس ہے نہیں ہے، سامنے کون کھڑا ہے، کس کو بول رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے، کوئی احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ جیسا نفیس پاکیزہ عضو وہ خراب ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دماغ، اس حافظے، اس عقل کی حفاظت کے لیے اس امت پر شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا، قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ اس کے باوجود اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان اس کو استعمال کرتا ہے اور بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، اتنی سخت وعید ہے دوستو کہ انسان ہل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے جبریل علیہ السلام لے گئے اور مجھے جنت کے مناظر دکھائے، پھر جہنم کے مناظر دکھائے، جہنم میں مختلف لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک طبقہ مجھے دکھایا گیا اس امت کا وہ تھا کہ جن کو جہنم میں ایک جگہ پر رکھا گیا کہ جن کے جسم کا ناف سے اوپر کا عضو وہ کتے کا تھا، نیچے کا خنزیر کا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے، بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے آ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمیشہ انسان کو اللہ پاک سے توبہ تائب رہنا چاہیے۔ اگر کسی سے یہ گناہ ہو بھی گیا ہو تو اس مسلمان کو تسلی دے، ان کو توبے کی طرف لائیں کہ بھئی ٹھیک ہے غلطی تھی ہو گئی، آپ اللہ سے سچے پکے دل سے اکیلے میں جا کے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اس خبیث چیز سے دور رہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ تو بہرحال یہ بڑی ناپاک چیز ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس امت پر اس کو حرام قرار دیا۔ ایک بات تو جو بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی قسم کی شرابیں ہیں، اور یہ یاد رکھیں وہ کسی بھی عنوان سے ہوں، آج ہم مسلمان اس میدان میں بھی مارے گئے، وہ نام بدل دیتے ہیں، کسی کے انگلش نام رکھے، یہ بیئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے،
نام اس کے تبدیل ہوتے ہیں، کوئی نام اردو میں ہے، کوئی ہندی میں ہے، کوئی انگریزی میں ہے، اور کہتے ہیں جی وہ منع جو ہے نا وہ تو فلاں والا ہے، یہ منع نہیں۔ ہر نشاور چیز، اس لیے آسان بات یہ ہے، جو انسان کو نشے کے اندر لے آئے، انسان کے دماغ کو بے قابو کر لے، تو ایسی ہر قسم کی شراب کا استعمال کرنا وہ حرام ہے، اور اس کو بطور دوا کے بھی انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، طبیب نے تجویز کیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے علماء نے بہت بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے خبیث فرمایا ہو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا دوستو۔ تو لہٰذا یہ ضرور ایسے لوگ ہوتے ہیں بدباطن قسم کے کہ جو مسلمان کو اس فعل بد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے انسان بچے، اس میں ہرگز کوئی شفا نہیں ہے، اس لیے بطور دوا کے بھی اس کا استعمال کرنا منع ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ شراب یا نشاور چیزیں جو کھلم کھلا نشاور ہے، جس سے انسان واقعی بے قابو ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے نشاور نہیں ہے، وہ ایک پودا ہے، ایک پھل ہے، جیسے افیون ہے، بھنگ ہے، یہ ایک پودا ہوتا ہے۔ جب تک یہ اپنی کیفیت میں ہے اس سے بہت سارے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو ایک پروسیس سے گزارا جائے، اس پر ایک عمل کیا جائے، اس افیون کے پودے کو نکال کے، اس بھنگ کے پودے کو نکال کے پھر اس کو ایک مشین سے گزارا جائے، اس میں کوئی چیز ملائی جائے، اس کا پھر مشروب بنایا جائے، وہ جا کے آخری حد میں پھر نشاور بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو نفس افیون ہے، نفس بھنگ ہے، اگر اس کو نشے کی حد تک نہیں لایا گیا، اپنی اصلی حالت میں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، ایک پودے کی شکل میں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ بھئی افیون کا یہ پودا یا بھنگ کا یہ پودا یہ زخم پر لگائے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے زخم کو فائدہ ہے، اس سے فلاں چیز کو فائدہ ہے، تو فقہا فرماتے ہیں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں ایک عمل سے گزار کر، ایک مشینی عمل سے، یا اس میں کوئی مکسچر ملا کر پھر اس کو نشاور بنا دیا جائے گا، تو پھر ایسی افیون کا یا ایسی بھنگ کا استعمال یہ بھی حرام ہوگا، اور اس کو بھی انسان استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، ذرا باریک مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے ذرا غور سے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نشاور، یعنی منع ہے، حرام ہے اس کا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ جو نشاور چیزیں ہیں ان کے ساتھ ایک خاص عمل کیا جاتا ہے جو عرب معاشرے میں تو بہت زیادہ عام تھا، کہ اس میں کوئی چیز، کوئی پتا ایسا ملا دیتے تھے کہ وہ نشاور چیز اپنے نشے کی حد سے نکل کر سرکے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ سرکہ جانتے ہیں نا دوستو؟ سرکہ مفید چیز ہے، اور سرکے کا استعمال کرنا، اور یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ عرب لوگ اس کو روٹی کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں۔ سرکہ مختلف چیزوں سے بنتا ہے، حلال چیزوں سے۔ ایک تو نارمل سرکہ ہے جو ہم بھی اپنے کھانوں میں، یہ سوپ وغیرہ میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشاور مشروب ہوتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، وہ جائز نہیں ہے استعمال کرنا۔ اس نشاور مشروب میں کوئی چیز ملا دی گئی، پاؤڈر ملا دیا گیا، کوئی پتا کوٹ کر ملا دیا گیا، یا اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ نشاور مشروب یہ خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ سرکے کے اندر، وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کی علامت یہ ہے کہ سرکہ بننے کے بعد اب اس کے استعمال سے آپ کو نشہ نہیں ہوگا، جسم کو ایک سرور نہیں ملے گا جو نشاور چیز سے ہوتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے ساتھ کوئی عمل کر کے، کوئی پروسیس کر کے، کوئی طریقہ کار کر کے اس کو سرکے میں تبدیل کر دیا جائے اور وہ حقیقتاً سرکہ بن جائے، تو پھر علماء نے مسئلہ یہ لکھا کہ اب وہ سرکے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا، اب آخری ایک اہم مسئلہ، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے مشروبات ہیں،
بوتلیں ہیں. آپ ہوٹلوں میں جائیں گے، جتنی بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، جوس کی دکانیں ہیں، بعض ایسی جگہ ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان ساتھی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں، دوست مل کر جاتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کچھ عرصے سے ایسے عجیب و غریب مشروب سامنے آتے ہیں. اس کے نام بھی ہے کہ بھئی ریڈ بل ہے. میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں کہ یہ نہ کہے کہ بھئی آج کی مجلس میں یہ کہا گیا کہ یہ منع ہے یا یہ شراب ہے. ایک اشارتاً عرض کرنا، بہت سارے مشروبات سامنے آتے ہیں، پہلے نہیں تھے اور دیکھنے سے بھی بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں. آج ساتھی یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس کو پیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ بالکل شراب کی طرح پاگل ہو گئے، اول فول بک رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کے پینے کے بعد ذرا دماغ ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے، دماغ کو ایک سرور مل جاتا ہے، جسم کو ذرا قرار مل جاتا ہے، ایک انرجی سی آ جاتی ہے اندر، ایک پاور آ جاتی ہے اور آرام سے نیند. تو کچھ تو گڑبڑ ہے نا. اگر یہ عام ہمارے یہ پیپسی 7 اپ کی طرح کی بوتلیں ہیں تو اس میں تو یہ کیفیت نہیں ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آج کل یہ جو رائج چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں مل رہی ہے اور اس کے مختلف نام ہیں، کسی پہ جانور بنا ہوا ہے، کسی پہ کیا بنا ہوا ہے، کسی پہ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے دوستو. احتیاط. یہ مشکوک چیزیں ہوتی ہیں اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز پینی ہے کہ بھئی اس کو ذائقہ ضرور چکھنا ہے. انسان کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ یہ درجتاً آگے جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، کم سے اعلیٰ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اب اس چیز کا عادی بن گیا، پھر اس سے اعلیٰ کا، پھر اوپر، پھر نعوذ باللہ کبھی ایسا دن نہ آ جائے کہ پھر سیدھا جا کے شراب میں گر جائے. تو ایسی جو مبہم اور مجہول قسم کے مشروبات ہمارے معاشرے میں آج کل ملتی ہے، تو اگر تو آپ کو تسلی ہے، اطمینان ہے اور آپ کو ایک نارمل مشروب لگتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، استعمال کر لیں. لیکن اگر آپ کو اس کے پینے کے بعد کوئی فرق لگتا ہے کہ واقعی اس میں اور عام بوتلوں میں فرق ہے، عام مشروب میں، تو پھر یہ مشکوک کے حکم میں آئے گا. اس سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا